صاحب، کوئی مزمل نامی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہاج لان میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا جب واچ مین نے آ کر اس کو اطلاع دی۔ کون مزمل؟ بھیجو اسے۔ صحن پر زور ڈالتے ہوئے وہاج کو مزمل یاد آیا تو اس کو بلایا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ مزمل نے لان میں اخبار پڑھتے ہوئے وہاج کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہم تو ٹھیک ہے، تم سناؤ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہاج نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے مزمل کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اللہ کا کرم ہے سر، اب تو بہتر ہے طبیعت، آپ کی مہربانی، آپ نے اسپتال کا خرچہ اٹھایا اور میرا علاج کروایا، اسی کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ مزمل نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اس کے لیے شکریہ کہہ کر ہمیں شرمندہ نہیں کرو، یہ تو میرا فرض تھا، کیونکہ تم نے میری جان بچائی، اپنی جان خطرے میں ڈال کر۔ میری بیٹی میری جان ہے۔ وہاج نے اس کو مشکور ہوتے ہوئے کہا۔ انسانیت کے ناطے یہ تو ہر انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کریں۔ مزمل نے وہاج کو جواب دیا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے تم کافی اچھے انسان ہو۔ اس دن اسپتال میں تم نے بتایا تھا کہ تم 4 ماہ سے بے روزگار ہو۔ کیا تم میرے پاس جاب کرو گے مزمل؟ وہاج نے فوراً اپنے کام کی بات کرتے ہوئے اسے جاب کی آفر کی۔ جاب؟ کس نوعیت کی جاب؟ مزمل نے سوالیہ نظروں سے وہاج کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے گارڈ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس سے ریوالور مانگی۔ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا اس کے استعمال جانتے ہو؟ وہاج نے ریوالور ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا، جسے مزمل نے اٹھایا، مسکرا کر ایک نظر پورے لان کا جائزہ لیا اور اپنے دائیں جانب سیور بلب پر فوکس کیا۔ وہاج کی طرف دیکھتے ہوئے بلب کا نشانے پر فائر کیا۔ فائر کی آواز آئی، بلب پھٹ کر نیچے گرا۔ وہاج نے امپریس ہونے والے انداز میں مزمل کو دیکھا۔ منہ سے اگر بولتا کہ اس کا استعمال جانتا ہوں تو شاید آپ کو اتنا یقین نہیں آتا۔ سوری، آپ کے لان کا ایک بلب کا نقصان میرے ہاتھوں ہوا۔ تو کس قسم کی جاب آفر کر رہے ہیں آپ مجھے؟ مزمل نے ریوالور ٹیبل پر واپس رکھتے ہوئے وہاج سے پوچھا۔ بڑا آدمی بننے کا یہ بڑا نقصان ہے کہ بڑے آدمی کے دشمن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میری بیٹی میں میری جان ہے، تو میں چاہتا ہوں تم اس کو پروٹیکٹ کرو، ہر جگہ اس کے ساتھ آؤ جاؤ، تابی پر نظر رکھنے والوں کے اوپر نظر رکھو، اور اس کی ضرورت پڑے تو اس کا استعمال بھی کر لو۔ لائسنس میرے آدمی تمہیں اس کا بنوا کر دے دیں گے 1-2 دن میں، اور تنخواہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہو وہ بتا دو۔ وہاج نے بغیر لگے لپٹی رکھے اس کو بتایا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ میڈم کو اس دن کون لوگ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، یعنی انہیں کس سے خطرہ ہے؟ مزمل نے وہاج سے پوچھا۔ وہ ستار میمن کے آدمی ہیں، دشمن ہے وہ بہت بڑا میرا، کسی بھی طرح مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہاج نے مزمل کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ اور وہ آپ کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ مزمل نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوال کیا۔ یہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو جان جاؤ گے۔ وہاج نے جانتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی نئے بندے پر اعتبار کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہاج نے اس کو جواب دیا۔ بابا، یہ گولی کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ تابی ایک دم گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سامنے مزمل کو دیکھ کر ایک دم رک گئی۔ مزمل نے اس کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اس سے ملو، یہ مزمل ہے، آج سے تمہاری قید ختم، جہاں چاہے گھوم سکتی ہو مگر مزمل کے ساتھ، یہ تمہیں پروٹیکٹ کرے گا۔ وہاج بتا رہا تھا اور تابی اپنے ساتھ کھڑے لمبے چوڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کے لیے اپنے اوپر گولی کھائی اور جو ایک ہفتے سے اس کے دماغ پر چپک سا گیا تھا۔ مزمل بھی سامنے کھڑی میڈم کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ صحیح ہے پھر مزمل، پرسوں 9 بجے تابی یونیورسٹی جائے گی، تم پرسوں صبح آ جانا۔ وہاج نے پاکٹ سے بجتا ہوا موبائل نکالا اور وہاں سے چلا گیا۔ شکریہ اس دن میری جان بچانے کے لیے۔ اب کیسا ہے تمہارا زخم؟ وہاج کے جانے کے بعد تابیر نے مزمل کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی جان بچا کر میں نے کسی اور کی بھی جان پر احسان کیا ہے، اور احسان اتارنے کا بھی اب وقت آ گیا۔ زخم کا کیا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بھر ہی جاتے ہیں۔ پرسوں آؤں گا یونیورسٹی کے ٹائم پر۔ مزمل جانے کے لیے مڑا۔ کل کیوں نہیں آؤ گے؟ تابی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ مزمل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میڈم، آپ کی یونیورسٹی چھٹے والے دن بھی کھلی رہتی ہے کیا؟ مزمل نے تابی کی اجلی رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ دھوپ میں اور بھی چمک رہی تھی۔ نہیں، پرسوں لیٹ ہو جائے گا، تم کل آ جاؤ، کل مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ تابیر نے مزمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں سے چلی گئی۔ مزمل دور تک اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا اور خود بھی وہاج کے گھر سے باہر نکل گیا۔ ستار صاحب، مزمل بات کر رہا ہوں۔ مزمل نے وہاج کے گھر سے نکلتے ہی موبائل پر کال ملائی۔ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی ہے، آپ کے دشمن کے گھر نوکری مل گئی ہے۔
گوٹ اب آپ کے ہاتھ آنے والی ہے۔ مزمل نے سنجیدگی سے اہم خبر ستار میمن کو پہنچائی۔ وہاں سے کچھ کہا گیا جس پر وہ مسکرایا۔ اس کا اعتبار جیتنا کوئی مشکل کام نہیں، بس اب آپ عام کھانے کی تیاریاں کریں۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے مزمل وہاں سے چلا گیا۔ تعبیر مزمل سے بات کر کے اپنے روم میں آئی تو بیڈ پر پڑا ہوا اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ تعبیر نے کال ریسیو کی۔ کہاں پر تھی اتنی دیر سے؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں۔ وہ تعبیر سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے ہمیشہ سے بہت فرینک ہو۔ تم آخر کال ہی کیوں کر رہے تھے؟ فون پر سننے والی آواز سے تعبیر کا موڈ خراب ہوا۔ اپنے دل سے مجبور ہو کر سنو وائٹ ارتضیٰ مسکرا کر بولا، دیکھو تم جو بھی کوئی ہو، مجھے تم پسند نہیں۔ تعبیر صدیقی، تم جیسے گلی کے عاشقوں کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھنا پسند نہیں کرتی، اور اپنے دل کا بھی علاج کرواؤ، یہ نہ ہو اس دل سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو۔ تعبیر نے سوچا آج اسے اس کی اوقات یاد دلا دے۔ دل سے میں ابھی سے نہیں، بچپن سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ یہ گلی کا عاشق اب تعبیر صدیقی کی جوتی سے کیسے اس کے سر کا تاج اور پھر سر تاج بنتا ہے، اس کا اندازہ بہت جلد تمہیں ہو جائے گا سنو وائٹ۔ تم صرف میری ہو، اس لیے پسند تو اب تمہیں اپنی بدلنی پڑے گی۔ خوشی خوشی مان جاؤ گی تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، نہیں تو تمہیں آگے بہت مشکل ہوگی۔ ارتضیٰ نے اس کو سمجھانے والا انداز اختیار کیا۔ نہ ہی میں کوئی سنو وائٹ ہوں اور نہ ہی تمہاری ہوں، اور میرے سر کا تاج کم از کم تم نہیں بن سکتے۔ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے خود چن چکی ہوں۔ تعبیر کو اس کی باتیں سن کر غصہ آیا تھا، اس لیے نڈر انداز میں وہ اس سے بولی، تم میری سنو وائٹ ہی ہو۔ کسی کو بھی اپنے سر کا تاج بنانے سے پہلے اس کی زندگی کے بارے میں ضرور سوچنا، بیچارہ بے بوت مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ ارتضیٰ نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، مجھے دھمکی دینا اور اپنا حق جتانا بند کرو۔ تعبیر نے غصے سے کہا، ابھی اپنا حق کہاں جتایا ہے؟ جس دن اپنا حق جتایا نا تو اس دن لال ہو جاؤ گی شرم سے بھی۔ اور تعبیر اس کی معنی خیز بات سن کر لال ہی ہو گئی تھی، اس لیے فوراً کال کاٹ دی۔ مما یہ دیکھیں اب سنو وائٹ چلنے لگی ہے، ارتضیٰ نے خوش ہو کر مریم کو بتایا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے دعا اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ بڑی جو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، مریم نے چھوٹی سی دعا کو پاؤں پر چلتے دیکھ کر کہا۔ عائشہ کو مریم کے پاس آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے اور دعا 1.25 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ اب عائشہ سے زیادہ ارتضیٰ اور مریم سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان 6 ماہ میں عائشہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی اور طبیعت زیادہ تر خراب رہتی، اس لیے دعا کی دیکھ بھال مریم ہی کرتی، اور اسکول سے آنے کے بعد دعا ارتضیٰ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ مریم کا شوہر یاور نرم دل اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے نہ صرف عائشہ کو اپنے گھر میں جگہ دی بلکہ اس کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ چند دنوں پہلے جو امپورٹنٹ ٹیسٹ کروائے تھے، آج ان کی رپورٹ آنی تھی، مگر یاور نے جو بھیانک خبر مریم کو سنائی، اس سے نہ صرف مریم کا دل دہل گیا بلکہ روم باہر دروازے پر کھڑی عائشہ کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ مریم اور یاور نے دروازے کی طرف عائشہ کو دیکھا تو وہ دونوں بھی ایک پل کے لیے چپ ہو گئے۔ عائشہ، میں نے آپ کو اپنی بہن مانا ہے، آپ پریشان مت ہوں، حوصلہ رکھیے، کینسر کا علاج ممکن ہے اور ابھی تو اس کی ابتدا ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں ہر ممکن آپ کا علاج کرواؤں گا، بس آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ یاور نے عائشہ کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا تو مریم بھی آنسو صاف کر کے اس کے پاس آئی۔ یاور بالکل ٹھیک ہے عائشہ، تم بالکل فکر نہیں کرو، ہم ہر ممکن تمہارا علاج کریں گے اور تم دیکھنا بہت جلد صحتیاب ہو جاؤ گی، مجھے یقین ہے۔ مریم نے آگے بڑھ کر عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں دن رات خدا سے شکوہ کرتی رہتی تھی، میرے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا، شوہر نے قدر نہیں کی، مگر میں کتنی خوش نصیب ہوں، تم نے اپنی دوستی سے بڑھ کر حق ادا کیا ہے۔ یاور بھائی، آپ تو میرے سگے بھائی سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں۔ عائشہ رونے لگی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ عائشہ، دل چھوٹا مت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ یاور نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ دونوں سے ایک التجا ہے، پلیز میری بات مانیں گے؟ عائشہ نے بڑی امید سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم التجا کیوں کر رہی ہو؟ بولو کیا چاہتی ہو؟ اسرار بھائی سے ملنے جانا ہے یا انور بھائی کے پاس؟ مریم نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں، مجھے ان دونوں میں سے کسی سے نہیں ملنا، نہ ہی ان کو کچھ کہنا ہے، میں بس یہی چاہتی ہوں آج میری آنکھوں کے سامنے ارتضیٰ اور دعا کا نکاح کر دیا جائے۔ بولیے یاور بھائی، آپ مانیں گے میری بات؟ عائشہ نے ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے یاور سے پوچھا۔
عائشہ آپ یقین مانیے ارتضیٰ کے لیے میں نے دعا کا ہی سوچا ہے، اور یہ میرے بھی دل کی خواہش ہے کہ دعا ہمیشہ ہمارے پاس رہے ہماری بیٹی بن کر، مگر ابھی دونوں ہی چھوٹے ہیں، بلکہ بہت چھوٹے ہیں۔ آپ دعا کی طرف سے بالکل بے فکر رہیں، یہ میرے ارتضیٰ کی دلہن بنے گی۔ یاور نے عائشہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بھائی، مگر پلیز اسے میری آخری خواہش سمجھ لیں، میں آج ہی اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو ایک بندھن میں بندھا دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ نے بہت امید سے دوبارہ یاور سے کہا، ٹھیک ہے یاور، مان لیں گے تمہاری بات، مگر تم آخری خواہش کہہ کر ہمیں اس طرح پریشان مت کرو، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ عائشہ، مریم اور عائشہ دونوں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر دوبارہ رونے لگیں۔ مریم تم تو اس طرح مت رو، ٹھیک ہے ارتضیٰ اور دعا کا نکاح کر دیتے ہیں، مگر آج ممکن نہیں۔ میں اپنے والدین اور مریم کے والدین اور آپ کے بھائی کو کل کی دعوت دے دیتا ہوں نکاح کی، اب آپ دونوں خواتین بالکل رونا بند کریں۔ یاور نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ ناظرین، آج کی اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں، آج پولیس کی وین سے 4 قیدی فرار۔ پولیس کی وین جس میں سوار 12 قیدیوں کو دوسری جیل میں منتقل کیا جا رہا تھا، اچانک وین کی خرابی پر وین میں موجود تمام قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، جس میں سے 8 قیدی پکڑے گئے ہیں جبکہ 4 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ارتضیٰ ٹی وی کی آواز آہستہ کرو بیٹا۔ ٹھیک ہے مریم، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کل نکاح کے لیے قاری صاحب کو بھی کہہ دوں گا۔ یاور مریم سے کہتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ آج عائشہ بہت خوش تھی، کل بے شک اس کی دعا اس کے لیے پرائی ہو جائے گی، مگر وہ مطمئن تھی اگر وہ دنیا سے چلی بھی جائے گی تو کم از کم وہ اپنی بیٹی کو ایسے ہاتھوں میں دے کر جائے گی جو اس کی قدر کرے اور اس سے محبت کرے۔ عائشہ نے ارتضیٰ کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے اپنی سنو وائٹ ہمیشہ کے لیے آپ کو دے دی ہے، اب وہ آپ کی سنو وائٹ ہے، پرومس کرو اپنی سنو وائٹ کا ہمیشہ خیال رکھو گے اور اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو گے۔ عائشہ نے ارتضیٰ کا ہاتھ تھام کر کہا، میں پرومس کرتا ہوں آنٹی، اپنی سنو وائٹ کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اس کے ساتھ کھیلوں گا بھی، اسے اسکول بھی لے کر جاؤں گا اور چاکلیٹس بھی کھلاؤں گا۔ آپ روئیں مت آنٹی، ماما نے منع کیا آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ارتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں اب میں بالکل نہیں روں گی، تھینک یو بیٹا، آپ بہت پیارے بیٹے ہیں۔ عائشہ نے ارتضیٰ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، ارتضیٰ آپ یہاں بیٹھے ہو، چلو جاؤ اپنے روم میں، صبح اسکول جانا ہے آپ کو۔ مریم سوتی ہوئی دعا کو گود میں اٹھائے عائشہ کے روم میں آئی۔ تم بھی سو جاؤ آپ۔ ارتضیٰ کو بھیج کر مریم نے عائشہ کو دوا دی اور دعا کو لے جانے لگی۔ مریم آج دعا کو میں سلا لیتی ہوں اپنے پاس۔ عائشہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے مریم دعا کو اپنے پاس ہی سلاتی تھی۔ تم پھر سکون سے نہیں سوگی، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، مریم نے اسے سمجھایا۔ نہیں، آج ہی تو مجھے سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں، مجھے پتہ ہے میری دعا کا نصیب جس سے بندھے گا وہ اسے بہت خوش رکھے گا، کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر مریم بھی مسکرا دی۔ اس بات کی تو میں تمہیں لائف ٹائم گارنٹی دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے یاور اسے سمجھا رہے تھے کہ کل ہمارے وہ گھر بہت سارے مہمان آئیں گے اور آپ کی سنو وائٹ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائے گی۔ یقین مانو میرے جذباتی بیٹے نے اتنے سوالات پوچھ ڈالے کہ ہم دونوں خود پریشان ہو گئے۔ مریم کے بتانے پر عائشہ اور مریم ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ مریم نے دعا کو عائشہ کے برابر میں لٹایا اور روم سے جانے لگی۔ مریم، تم نے دوستی سے بڑھ کر حق ادا کیا ہے، میں ساری زندگی تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ عائشہ نے مریم کو جاتا دیکھ کر کہا، تم آج شام سے مجھے رلائے جا رہی ہو، اگر اب پھر الٹی سیدھی اور یہ جذباتی باتیں بند نہیں کی تو میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی، چپ کر کے سو جاؤ۔ مریم اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے لائٹ بند کر کے روم سے چلی گئی۔ آج اتوار کا دن تھا۔ مشل نے ہانی کو ناشتے سے فارغ کر کے نہلا دھلا کر مشین لگا لی۔ وہ ہانی کو اپنے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کا سوچ رہی تھی اور گھر میں اسے کافی کچھ سکھاتی رہتی تھی۔ ایک وقت تھا جب اسے کپڑے پریس کرنے سے چڑ تھی، اکثر اپنے کپڑے فوزیہ بھابی سے پریس کرواتی۔ اب وہ کپڑے دھونے سے لے کر پریس کرنا اور گھر کا سارا کام بغیر ماتھے پر شکن لائے آرام سے کر لیتی تھی۔ آخر وقت سب کچھ سکھا ہی دیتا ہے۔ آقا نے مشل کا اس وقت ساتھ دیا جب اس کا ساتھ اپنوں نے چھوڑ دیا، تب آقا نے خالہ ہوتے ہوئے بھی ماں کا کردار نبھایا۔ ولی کے جانے کے بعد وہ بکھر ہی تو گئی تھی۔ آقا نے اسے اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے سہارا دیا۔ ہانی کو جنم تو اس نے دیا تھا مگر اس کو آقا نے پالا تھا۔
اکثر وہ کام میں مشغول ہو کر ماضی میں گم ہو جاتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کپڑے دھونے لگی۔ آقا آج بھی عریش کی طرف اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھی۔ گھر آ کر وہ اکثر مشل کے سامنے عریش کا جن لفظوں میں ذکر کرتی، مشل کو حیرت ہی ہوتی۔ آقا کے لیے عریش شریف، فرما بردار اور سعادت مند بچہ تھا۔ شکل سے تو وہ مشل کو بھی شریف لگا، مگر اس دن وہ جس طرح سے مشل کو دیکھ رہا تھا، مشل کو اس پر کافی غصہ آیا۔ ہانی بال لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے سے آتے ملازم سے عریش کا روم پوچھا، بچے اگر تمہیں صاحب نے دیکھ لیا تو غصہ ہوں گے، چلو یہ بال لے کر باہر کھیلو۔ ملازم نے ہانی کو سمجھاتے ہوئے کہا، وہ ہانی پر غصہ نہیں ہوں گے، انہوں نے ہانی سے فرینڈ شپ کی ہے اور پرامس کی ہے کہ سنڈے کے دن ہانی کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے۔ آپ ہانی کو ان کا روم بتا دیں پلیز۔ ہانی نے ملازم سے کہا، ارے بچے تمہیں ایسی نہیں سمجھ آئے گی، رکو میں ابھی آقا کو بلا کر لاتا ہوں۔ ملازم نے ہانی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ارے ہانی آپ یہاں پر؟ عریش اپنے کمرے سے آوازیں سن کر باہر آیا اور سامنے ہانی کو دیکھا تو مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ انکل، یہ والے انکل ہانی کو منع کر رہے تھے آپ سے ملنے کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ہانی پر غصہ ہوں گے۔ آپ انہیں بتا دیں کہ آپ ہانی کی فرینڈ ہیں اور آپ ہانی پر غصہ نہیں کر سکتے۔ ہانی نے فوراً اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ ہانی بالکل ٹھیک کہہ رہا، آئندہ کوئی بھی ہانی کو یہاں آنے سے منع نہیں کرے گا، اور تم جاؤ اپنا کام کرو۔ عریش ملازم سے کہتا ہوا ہانی کی طرف دیکھ کر بولا، تو بولیے جناب، عریش کے کیوٹ سے فرینڈ کا کیا پروگرام ہے؟ فرسٹ ٹائم ہانی میرے گھر پر آیا ہے تو ہانی کیا کھانا پسند کرے گا؟ عریش نے دلچسپی سے ہانی کو دیکھتے ہوئے کہا، ہانی ابھی بریک فاسٹ کر کے آیا ہے، اس کو بھوک نہیں لگی، آپ اس کے ساتھ فٹ بال کھیلیں نا، آپ نے ہانی سے پرامس کیا تھا، یاد کریں۔ ہانی نے معصومیت سے اپنا پرامس عریش کو یاد دلایا۔ چلو یار، بچپن کی یاد تازہ ہو جائے گی، کھیلتے ہیں فٹ بال۔ عریش ہانی کا ہاتھ پکڑ کر لان میں آ گیا اور ہانی کے ساتھ فٹ بال کھیلنے لگا۔ پہلے تو اسے خود کی بچکانہ حرکت پر ہنسی آئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی انجوائے کرنے لگا۔ سارا وقت آفس سے گھر، فیملی والی زندگی، نہ کوئی دوست، نہ کسی سے گپ شپ، کھیلنے میں اتنا مگن ہوا اس نے بال پر زور سے کک ماری، بال ہوا میں اڑتی دور تک گئی اور کوارٹر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی مشل کے ماتھے پر زور سے لگی، جس سے اس کا جوڑا کھل گیا اور بال کمر پر بکھر گئے۔ جوڑے کے ساتھ ساتھ ہی شیپ حیرت اور صدمے سے اس کا منہ بھی کھل گیا۔ مشل نے دور کھڑے عریش کو گھور کر دیکھا، جو میں منہ کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا، اور ہانی پہلے افسوس سے دیکھتے ہوئے بعد میں منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کی کرنے میں مصروف تھا۔ مشل نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کپڑوں سے بھری بالٹی کو نیچے رکھا، کندھے سے کمر تک آتے دوپٹے کی گرہ کھول کر اسے اوڑھا اور چلتی ہوئی عریش کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ کوئی جگہ ہے فٹ بال کھیلنے کی؟ اس نے غصے میں عریش کو دیکھ کر پوچھا۔ میرے خیال میں فٹ بال کھیلنے کی یہی جگہ ہوتی ہے، بندہ فٹ بال کچن یا باتھ روم میں تو کھیلنے سے رہا۔ عریش نے غصہ کرتی مشل کو اپنی ہنسی روکتے ہوئے جواب دیا، مگر ہانی اس کی بات سن کر زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے بڑے گھوڑے ہو کر آپ کو یوں بچوں والی حرکتیں کرنا زیب نہیں دیتی، ہانی ہنسنا بند کرو۔ عریش کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہانی کو بھی گرکا۔ میرے خیال میں اگر میں بڑوں والی حرکتیں کروں گا تو آپ تب بھی یہی کہیں گی کہ یہ حرکت آپ کو زیب نہیں دیتی، اور میز آپ مجھے گھوڑا کہہ کر میری انسلٹ کر رہی ہیں، میں ایک اچھا خاصا انسان ہوں۔ عریش کو اس سے بات کر کے ابھی بھی ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ہنسی کنٹرول کرتا ہوا بولا، یہ اور بات ہے، اتنی باتیں وہ کسی کی بھی نہیں سنتا کہ جتنی وہ لڑکی اسے سنا رہی تھی، مگر مشل کی باتیں بری لگنے کی بجائے اسے مزہ دے رہی تھیں۔ شکل سے تو آپ کافی سوبر اور ڈیسنٹ انسان لگتے ہیں۔ مشل کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے باتوں ہی باتوں میں اس کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے۔ میم، میں سوبر اور ڈیسنٹ لگتا ہی نہیں بلکہ سوبر اور ڈیسنٹ ہوں، آزمائش شرط ہے، عریش نے ابرو اچکا کر بولا۔ مما، آپ ہانی کے فرینڈ پر غصہ نہیں کر سکتی؟ انکل، آپ مما کو کس کر لیں، مما غصہ بھول کر خوش ہو جائیں گی، ہانی بھی یہی کرتا ہے۔ ہانی نے اپنے فرینڈ کے مما کے ہاتھوں عزت افزائی ہوتے دیکھی تو فوراً اپنے فرینڈ کو مشورہ دیا۔ ہانی کا مشورہ سن کر جہاں پر عریش ایک دم سٹپٹایا، وہیں مشل نے جھیم پٹانے کو ہانی کا ہاتھ پکڑا۔ اندر چلو آپ، اب بالکل فٹ بال نہیں کھیلو گے، بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔
مشل ایسے ریئیکٹ کرنے لگی جیسے اس نے ہانی کی بات سنی ہی نہ ہو اور ہانی کو ڈانٹتے ہوئے کوارٹر کی طرف لے جانے لگی۔ ہانی نے مشل کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایریش کو دیکھا اور ہاتھ ہلا کر بائے کیا، جس پر ایریش نے بھی مسکرا کر اپنا ہاتھ ہلایا اور گھر کی طرف چل دیا۔ میڈم کو اندر سے بلاؤ، انہیں کہیں جانا ہے، مزمل نے وہاج کے ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا تابی کو بلانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں تابی سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی، لیمن کلر کی شارٹ شرٹ پر آف وائٹ ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے، کندھے پر ہینڈ بیگ لٹکائے۔ وہ مزمل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو مزمل نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی تمہارا، تعبیر نے مسکرا کر اسے بتایا۔ مگر میں تو وقت سے آیا ہوں، صبح 9 بجے کا ٹائم ہی تو دیا تھا آپ نے، مزمل نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں شاید میں ہی وقت سے پہلے تیار ہو گئی، چلو چلتے ہیں، تعبیر نے کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ مزمل گاڑی کے پاس پہنچ کر تعبیر سے پوچھنے لگا۔ شاپنگ کرنا ہے، مال لے چلو، تعبیر نے گاڑی کی کیز مزمل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، ڈرائیور نہیں، مزمل نے تعبیر کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس سے کہا جس میں گاڑی کی کیز تھیں۔ اوہ میں سمجھی تمہیں ڈرائیونگ آتی ہوگی، تعبیر نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، تبھی مزمل نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی کیز لی۔ ایسا کوئی کام نہیں جو مزمل کو کرنا نہ آتا ہو، مزمل نے گاڑی کے پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو تعبیر نے اس کا کھولا ہوا دروازہ بند کر دیا۔ تم میرے باڈی گارڈ ہو، ڈرائیور نہیں، مزمل کو جتاتے ہوئے وہ گاڑی کے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ مزمل نے غور سے اس کو دیکھا، پھر خود بھی کار میں آ کر بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کی۔ کیا کوالیفیکیشن ہے تمہاری؟ مزمل نے چونک کر تابی کو دیکھا تو وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ 12 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، مزمل نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کون کون ہوتا ہے تمہاری فیملی میں؟ تابی کے دوسرے سوال پر مزمل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر پھر اس کو دیکھا، مگر وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ابا حیات نہیں ہے، اماں بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہیں، بڑی بہن شادی ہو کر وہ خالہ کے گھر شادی ہو گئی ہے، چھوٹی بہن اسی شہر میں ہے اپنے خاوند کے ساتھ، مزمل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے تعبیر کو جواب دیا۔ او یعنی تم اکیلے رہتے ہو، ایسا کرو آج رات ہی تم ہمارے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، سرونٹ کوارٹر میں۔ تعبیر کی بات پر مزمل نے پھر ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ ڈھونڈنے میں مصروف نظر آئی۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا، آپ کو اپنا موبائل نمبر دے دوں گا، مجھے آگاہ کر دیجیے گا، مزمل نے گاڑی کا گیئر چینج کرتے ہوئے کہا۔ وہ مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مجھے تو ہر وقت تمہاری ضرورت ہوگی، تعبیر کے بولنے پر مزمل نے دوبارہ اس کو دیکھا، مگر وہ چہرے پر سنجیدگی لائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایز اے سیکیورٹی پرپز تمہیں ہمارے گھر شفٹ ہو جانا چاہیے، تمہیں بابا نے میری پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے، یہ تمہاری جاب کا حصہ ہے، تعبیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا۔ کار ایک جھٹکے سے رکی، تعبیر نے فوراً ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھا، ورنہ اس کا سر لگتا۔ دھیان سے بھئی، کیا ایکسیڈنٹ کرنے کا ارادہ ہے؟ تعبیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لگ رہا ہے دھیان دینے کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو ہی جائے گا، مزمل نے اس کو دیکھ کر کہا اور کار سے نیچے اتر گیا۔ سامنے مال دیکھ کر تعبیر بھی کار سے اتر کر باہر آئی۔ تعبیر مال کے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے مزمل تھا۔ تعبیر نے جینٹس کی ایک شاپ میں قدم رکھا، 4 سے 5 شرٹ سلیکٹ کر کے مزمل کی طرف بڑھائی تو اس نے سوالیہ نظروں سے تعبیر کو دیکھا۔ دیکھ کیا رہے ہو، جاؤ ڈریسنگ روم میں ٹرائی کرو، مزمل کی سوالیہ نظریں دیکھتے ہوئے تعبیر نے کہا۔ آپ اس لیے لے کر آئی ہیں مجھے یہاں پر؟ مزمل نے تعبیر کو گھور کر دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ تو کیا اب تم ہر جگہ میرے ساتھ ان کپڑوں میں جاؤ گے؟ تعبیر نے اس کی گھسی ہوئی پینٹ اور بدرنگ شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ معاف کیجیے گا میڈم، مگر مزمل بھیک لینے کا عادی نہیں، مزمل کی پیشانی پر ہلکی سی شکن نمایاں ہوئی، جیسے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ میں کیوں بھیک دینے لگی تم جیسے ہٹے کٹے انسان کو؟ یہ تمہاری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، جاؤ چیک کرو ٹرائل روم میں جا کر، اب کے تعبیر آرڈر دینے والے انداز میں مزمل کو دیکھ کر کہا۔ مزمل سنجیدہ نظروں سے اپنی چھوٹی سی میڈم کو دیکھے گیا، کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پورے 2 گھنٹے لگا کر تعبیر نے صرف اور صرف مزمل کے لیے شاپنگ کی، پینٹ شرٹس، بیلٹ، والیٹ، پرفیوم، شیونگ کٹ، جوتے وغیرہ۔ شاپنگ کے بعد اب تعبیر کے کہنے کے مطابق گاڑی سیلون کے پاس رکی۔ چلو اترو نیچے، تعبیر نے مزمل کو اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ مزمل نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔
تمہارا یہ حلیہ ڈھنگ کا کرنا ہے، تعبیر نے اس کی بڑی ہوئی شیپ اور لمبے بال دیکھ کر کہا۔ مجھے ڈھنگ کا انسان بنا کر آپ کو میرا کیا کرنا ہے؟ مزمل نے تعبیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اچار ڈالنا ہے تمہارا، اترو کار سے جلدی، تعبیر نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ میڈم پلیز میری بات سنیں، آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں میرے ساتھ؟ مزمل کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی، تبھی اس نے تعبیر کو دیکھ کر پوچھا۔ ڈرو نہیں، کچھ زیادہ نہیں کرنا، بس یہ تمہاری یہ حسین زلفوں کو کٹوانا ہے اور چہرے پر جو یہ جنگل تم نے اگا رکھا ہے اس کو صاف کروانا ہے تاکہ تمہاری شکل تو سامنے آئے۔ تعبیر نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ میڈم مجھے اپنی مونچھوں سے بہت محبت ہے، معذرت کے ساتھ میں انہیں ہرگز نہیں کٹوا سکتا۔ مزمل نے اس کے خطرناک عزائم سن کر صاف انکار کیا۔ اف، مونچھیں کٹوانے سے کون سا تمہاری مردانگی میں کمی آ جائے گی؟ یہ مچھڑ ٹائپنگ آدمی زہر لگتے ہیں مجھے۔ چلو جلدی سے گاڑی سے اترو۔ تعبیر اس کو حکم دیتی خود بھی گاڑی سے اتر کر سیلون میں چلی گئی۔ مزمل بھی آج اپنی قسمت پر افسوس کرتا ہوا تعبیر کے پیچھے سیلون کے اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی بہت بڑا سیلون تھا جس میں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر سب برگر قسم کے لڑکے آئے ہوئے تھے۔ مزمل ان برگر لڑکوں کے درمیان خود کو بند کباب فیل کر رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے چل کر اسے اپنی میڈم دکھائی دی جو کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی، مگر کچھ قریب جا کر دیکھا تو وہ لڑکی نہیں لڑکا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا نہ وہ لڑکی تھی نہ وہ لڑکا۔ مزمل کو سمجھ میں نہیں آیا میڈم کے ساتھ کھڑی ہوئی مخلوق کو باجی کہہ کر مخاطب کرے یا بھیا۔ وہ کنفیوز ہوتا ہوا تعبیر کے پاس آیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ چلو اس کے ساتھ جاؤ، تعبیر نے مزمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے سر، آپ اس روم میں چلیں، میم آپ یہیں ویٹ کریں۔ اس باجی پلس بھیا نے بڑے سٹائل سے مزمل کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ مزمل نے مدد طلب نظروں سے ایک دفعہ تابی کو دیکھا تو تابی نے اپنی مسکراہٹ دبا کر مزمل کو گھورا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہیں سامنے چیئر پر بیٹھ گئی اور سامنے رکھا ہوا میگزین دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب مزمل سامنے آیا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں کے نیچے رکھ کر اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر شرارتی بھری مسکراہٹ تعبیر کے لبوں پر رینگی۔ جیسے ہی مزمل نے خونخوار نظروں سے تعبیر کو گھورا تو تعبیر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ تم تو ایسے منہ چھپا رہے ہو جیسے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہو، ہاتھ ہٹاؤ اپنے چہرے سے، تعبیر نے سنجیدہ لہجہ اپناتے ہوئے مزمل سے کہا۔ مزمل نے آہستہ سے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ جیسے ہی تعبیر کی نظر مزمل کے چھلے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس کا قہقہا بلند ہوا جس سے آس پاس کے لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ میڈم یہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مزمل نے شکایتی انداز میں تعبیر کو دیکھ کر کہا۔ لمبی زلفوں کے بجائے اس کے بال اب ترتیب سے کٹے ہوئے تھے اور چہرے سے داڑھی مونچھوں کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ ارے نہیں سیریس، تم تو اچھے خاصے انسان لگ رہے ہو، ایک دم ہیرو کی طرح۔ تعبیر نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ شاید یہ مزمل کو اپنی بات پر یقین دلانے کا انداز تھا، جس پر وہ مزمل کو کیوٹ لگی تو مزمل کے دل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی۔ تو پھر آپ ایسے ہنسی کیوں تھی؟ مزمل نے کنفیوز ہو کر پوچھا۔ یہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بتانے والی، چلو اب لیٹ ہو رہی ہیں ہم، تعبیر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مزمل سے کہا اور باہر کی طرف چل دی۔ ایسا کرو گاڑی اب اپنے گھر کی طرف لے لو۔ تعبیر کی نئی فرمائش پر وہ ایک دم بھنا اٹھا۔ آج پہلا ہی دن تھا اور اس کی میڈم اسے پوری طرح زج کر چکی تھی۔ میڈم آپ میرے گھر جا کر کیا کریں گی؟ مزمل نے ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تمہارا ضروری سامان لے کر آ جاتے ہیں نا تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو شفٹنگ میں، تعبیر نے اس کی طرف دیکھا اور سمائل دے کر کہا۔ وہاج سر کی اجازت کے بغیر مجھے اس طرح شفٹ ہونا معقول نہیں لگ رہا۔ آپ پہلے اپنے والد محترم سے اجازت لے لیں، مزمل نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ بابا میری کسی بھی بات کو نہیں ٹالتے، چلو اپنے گھر کی طرف گاڑی لو۔ تعبیر کے دوبارہ حکم دینے پر مزمل نے لمبی سانس خارج کی کہ گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف کر لیا۔ اس سے آگے نہیں جا سکتی کار، گلی چھوٹی، آپ یہیں بیٹھے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں اپنا ضروری سامان لے کر، مزمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تعبیر گاڑی سے اترنے لگی۔ میڈم آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں، میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اس طرح آپ کو لے کر جانا پتہ نہیں لوگ کس نظر سے دیکھیں، پلیز آپ یہیں رکے، مزمل نے اس کو کھل کر سمجھایا۔ تو تم لوگوں کو بتا دینا میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں میڈم ہوں، تعبیر نے ہینڈ بیگ شولڈر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب صاف تھا اب وہ نہیں رکے گی۔ ناچار مزمل کو تعبیر کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا پڑا، مگر واقعی یہ کوئی غریب علاقہ تھا، یہاں کی گلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں،
جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر اور پانی پڑا ہوا تھا، روڈ ٹوٹا ہوا تھا، اونچی ہیل کی وجہ سے تابی کو چلنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ یہاں آ کر واقعی پچھتا رہی تھی۔ آرام سے میڈم، لائیں اپنا ہاتھ دیں۔ تابیر جیسی لڑکھڑائی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے گریل تھاما تو مزمل نے مڑ کر تابیر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تابیر نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر مزمل کی طرف نظر اٹھائی تو مزمل تابیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تابیر نے مزمل کو دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مزمل تابیر کا نازک ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ ارے مزمل بھائی، یہ کیا کروا لیا؟ قسم سے بالکل چھلے ہوئے آلو لگ رہے ہو۔ ایک 12 سالہ بچہ سامنے سے بھاگتا ہوا آیا، مزمل کو دیکھ کر بولا، جس پر اس بچے کے ساتھ ساتھ تابی بھی ہنسنے لگی۔ مزمل نے گھور کر اس بچے کو دیکھا۔ مزمل بھائی، یہ کون ہے؟ بچے نے تابیر کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں شرارت لیے بڑے سٹائل سے پوچھا۔ نکلو یہاں سے فوراً، نہیں تو ابھی تمہارے ابا کو بتاتا ہوں کہ رات بھر تم کہاں آوارہ گردی کرتے ہو۔ مزمل کی دی ہوئی دھمکی سے بچہ ایک دم سیدھا ہو گیا۔ ہاں ہاں جا رہا ہوں، غصہ کیوں کرتے ہو؟ ویسے مال ٹائٹ ہے۔ بچہ لب کشائی کرتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ مزمل نے جتائی ہوئی نظر سے تابیر کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، اور شریف تشریف لاؤ میرے محلے۔ مگر اس بات کا تابیر پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ وہ نیچے منہ کر کے مسکرا دی۔ مزمل نے گھر کا دروازہ کھولا۔ چھوٹے سے برآمدے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دیوار پر اچھی خاصی سیلن تھی۔ وہ جگہ جگہ سے پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں ایک طرف پلنگ بچھا ہوا تھا، سائڈ پر ایک الماری اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ آپ کے بیٹھنے کے لیے میرے غریب خانے میں کوئی جگہ نہیں ہے، فی الحال اسی سے کام چلائیں۔ مزمل نے کونے میں رکھی ہوئی کرسی تابی کی طرف رکھتے ہوئے کہا، جس پر تابیر بیٹھ گئی۔ مزمل کچن میں گیا اور چائے کا پانی چڑھایا اور موبائل نکال کر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ مبارک ہو ستار صاحب، آپ کے دشمن کے گھر جاب میری پہلی کامیابی تھی اور آج میں نے اس کے گھر تک رسائی حاصل کر لی۔ وقفے وقفے سے ساری معلومات آپ تک فراہم کرتا رہوں گا۔ مزمل نے ستار میمن کو میسج ٹائپ کیا۔ ستار میمن ایک بہت ہی کرپٹ آدمی مشہور تھا، غیر قانونی طور پر اسلحے کے کاروبار میں ملوث تھا۔ اسلحے کا کاروبار وحاد صدیقی بھی کرتا تھا، مگر اس کا نام وائٹ کالر میں آتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ وجہ یہ تھی کہ پچھلے 1 سال سے وحاد صدیقی کو اسلحہ کاروبار دن بدن فائدہ ہو رہا تھا۔ اس کے پاس جدید قسم کے آلات اور اسلحہ تھا جن کو وہ دوسرے ممالک میں اسمگل کرتا تھا۔ اس طرح ستار میمن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ستار میمن کو اندازہ تھا کہ وحاد صدیقی کی جان اس کی بیٹی میں ہے، اسی وجہ سے اس نے تابی کو اٹھوانے کا پلان بنایا، جو کہ اتفاق سے مزمل کی وجہ سے ناکام ہوا۔ معلومات حاصل کرنے پر جب ستار میمن کو مزمل کے بارے میں معلوم ہوا تو ستار میمن نے مزمل کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے کہا۔ چند دن بعد مزمل نے ستار میمن کو بتایا کہ وحاد صدیقی اسے اپنے پاس جاب پر رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ستار میمن نے اس کو وہاں پر جاب کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ اس کے پاس رہ کر ستار میمن کے لیے کام کرے۔ کیا کر رہے ہو؟ کافی دیر گزر گئی تو تابی نے مزمل کے پاس آ کر پوچھا۔ چائے بنا رہا تھا آپ کے لیے۔ مزمل نے اپنا موبائل رکھتے ہوئے 2 کپوں میں چائے نکالی اور ایک کپ تابی کو تھمایا۔ تھینکس، چائے اچھی بنائی ہے تم نے، تابی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میرے بارے میں کار میں آپ نے سب جان لیا، اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مزمل نے چائے پیتے ہوئے تابی کو دیکھ کر پوچھا۔ باڈی گارڈ ہوتے ہوئے بھی اتنی ہمت کہ وہ تابی سے اس طرح بات کرے۔ تابی کی صبح سے فرینک نیچر کی ہی عطا کردہ تھی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں، تابی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیے اب پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں، مزمل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا نام تابیر صدیقی ہے، بابا مجھے پیار سے تابی کہتے ہیں۔ عمر 19 سال، یونیورسٹی میں پہلا سال ہے، سبجیکٹ ماس کمیونیکیشن۔ بہن بھائی کوئی ہے نہیں، ماما کی ڈیتھ میرے بچپن میں ہوگی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے بابا کی لاڈلی اور خوبصورت ہونے کے ساتھ تھوڑی شرارتی ہوں۔ ہر ایک سے فری ہونا میری عادت نہیں ہے، بس جو دل کو اچھا لگے اس سے بات کرنا پسند کرتی ہوں۔ تابی نے مسکراتے ہوئے سادہ سے انداز میں اپنا تعارف کروایا اور چیدہ چیدہ خصوصیات بتائیں۔ اس کے تعارف کروانے پر مزمل اسے خاموشی سے سن رہا تھا، مگر آنکھیں اس کی مسکرا رہی تھیں۔ یعنی میں آپ کو اچھا لگا ہوں؟ مزمل نے تابیر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ تابیر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا۔ ابھی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے آپ اس سے بات کرنا پسند کرتی ہیں۔ مزمل نے اس کی کہی ہوئی بات اسے یاد دلائی۔ اچھا ایسا کہا میں نے؟
تابی چائے کا کپ رکھ کر ہینڈ بیگ شولڈر پر لٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ تو آپ نہیں بتائیں گی؟ مزمل بھی اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں، تابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزمل اس کو غور سے دیکھے گیا۔ چلیں گھر؟ مزمل نے تابی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ تابی کہاں ہو بیٹا؟ شام ہونے والی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وحاج نے تابی سے پوچھا۔ بابا مزمل کے ساتھ گئی تھی، بتایا تو تھا آپ کو، تابی میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہال میں مزمل کو آتا دیکھ کر وحاج سے دیکھی چونکا۔ کپڑے تو اس کے صبح والے تھے مگر حلیہ کافی حد تک چینج۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں بابا؟ اس کا گیٹ اپ میں نے چینج کرایا ہے۔ تابی نے مسکرا کر اپنا کارنامہ بتایا، جس پر وحاج مسکرایا۔ اچھے لگ رہے ہو، تن پر اگر کپڑے ڈھنگ کے ہوں تو باقی اس کی کلاس بدل جائے، وحاج نے ایسا دل میں سوچا۔ فضل مزمل کے لیے کوارٹر کی صفائی کرا دو، یہ آج سے یہیں رہیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ تابی نے فضل کو ہدایت دی اور پھر وحاج سے پوچھا۔ ہاں میرے خیال میں ایسا ہی ٹھیک رہے گا، ویسے بھی کل مجھے کچھ ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے۔ مزمل تم گھر کا اور تابی کا دھیان رکھنا۔ وحاج نے اپنا پروگرام بتا کر مزمل کو ضروری ہدایت دی۔ آپ فکر نہ کریں سر۔ مزمل نے تابی کو ایک نظر دیکھا اور بولا۔ مشل اسکول سے تھکی ہوئی گھر آئی تو ہانی منہ پھلائے ہوئے سیڑھیوں پر ہی بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ مما کا بیٹا چپ چپ کیوں ہے؟ مشل نے پیار سے اس کے سلکی بالوں کو بکھیرتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہانی کو منع کر دیا اس کے فرینڈ سے ملنے سے، آقا سارے دن وہی ہوتی ہیں، آپ کے آنے کے ٹائم پر ہانی کو گھر جانے کا کہتی ہیں۔ ہانی بور ہو جاتا ہے، اب وہ کس کے ساتھ کھیلے؟ ہانی نے اپنی لائف کی سب سے بڑی پرابلم مشل کو بتائی۔ اس میں اتنا سیڈ ہونے والی کون سی بات ہے؟ مما کھیلیں گی نا اپنے ہانی کے ساتھ۔ اچھا بتاؤ کون سا گیم کھیلے؟ مشل نے ہینڈ بیگ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے ہانی سے پوچھا۔ یہ ہوئی نا بات، اور مما اور ہانی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں گے، آپ کاؤنٹنگ کریں، ہانی چھپے گا، ہانی نے آئیڈیا دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ہانی، زیادہ دور نہیں چھپنا۔ مشل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر گنتی گننا شروع کی۔ آئی ایم کمنگ، مشل نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر نظر پڑی تو وہ دور سے ہانی کو عریش کی طرف جاتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ مشل ہانی کے پیچھے پیچھے بھاگی اور گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ہانی کو پکارنے لگی مگر ہانی اسے کہیں نہیں دکھا۔ سامنے روم پر اس کی نظر پڑی تو وہ دروازہ کھول کر روم کے اندر داخل ہوئی۔ عریش جو تھوڑی دیر پہلے آفس سے آیا تھا، شاور لینے کی غرض سے واش روم گیا ہوا تھا۔ بغیر شرٹ کے ٹراؤزر پہنا ہوا وہ ٹاول سے بال رگڑتا ہوا واش روم سے باہر نکلا، اپنے سامنے کھڑی مشل کو دیکھا اور مشل نے عریش کا حلیہ دیکھا۔ دونوں نے بے وقت چیخ ماری اور اپنا اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ اف میرے خدا، آپ میں تو ذرا بھی مینرز نام کی چیز نہیں ہے، آپ کیا اپنے پورے گھر میں ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں؟ مشل کی بات پر عریش نے مڑ کر مشل کو دیکھا، وہ ابھی بھی دیوار کی طرف اپنا رخ کیے کھڑی تھی۔ عریش نے جلدی سے بیڈ سے اٹھا کر اپنی شرٹ پہنی اور شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ ایکسکیوز می میم، آپ میں بھی اتنے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ کسی کے روم میں آنے سے پہلے ڈور ناک کریں، اور جب کہ روم ایک مرد کا ہو تو 10 بار سوچنا چاہیے، عریش نے اس کو جتاتے ہوئے کہا، جس پر مشل ایک دم چپ ہو گئی۔ کیونکہ بات وہ صحیح کہہ رہا تھا اس لیے مشل چپ کر کے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں اب آپ؟ عریش کو لگا کہ شاید وہ کچھ زیادہ بول گیا، اس نے مشل کو جاتا دیکھ کر پوچھ بیٹھا، مگر غلطی کی۔ آپ سے مطلب؟ آپ ابا ہیں میرے، جو میں آپ کو بتاؤں اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ بلا وجہ کی بے عزتی پر عریش حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، جبکہ مشل باہر جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک تو آپ بلا اجازت کے میرے روم میں آئی، اوپر سے اس طرح بدتمیزی کر رہی ہیں۔ جب تک آپ اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائیں گی تب تک آپ میرے روم سے واپس نہیں جا سکتی، اور آخری بات، میں عمر میں آپ سے 4 یا 5 سال بڑا ہی ہوں، اس لیے میں آپ کا ابا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عریش نے دروازے کے سامنے آ کر حساب کتاب برابر کرتے ہوئے کہا۔ مشل اس کی بات بہت اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر سنتی رہی۔ مسٹر عریش، بجا فرمایا، 4-5 سال بڑے ہونے سے اب یقیناً میرے ابا نہیں ہو سکتے، مگر 4-5 سال بڑا بھائی ضرور ہوتا ہے، تو ایک اچھے بھائی ہونے کے ناطے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بہن کی عزت کریں اور اسے عزت سے اپنے روم سے جانے دیجیے۔ مشل کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح بغیر گھبرائے ہاتھ باندھے ہوئے عریش سے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر عریش کو ہنسی آئی۔
آپ کو میرے روم سے جانے کے لیے مجھے بھائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے مس مشل. الحمدللہ میری 2 بہنیں پہلے ہی موجود ہیں اور تیسری کی مجھے ضرورت نہیں. آپ میرے روم سے جا سکتی ہیں، اور میں آپ کو اپنے روم سے اس لیے جانے دے رہا ہوں کیونکہ میں ایک سوبر اور ڈیسنٹ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شریف انسان بھی ہوں. اریش نے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو مشل 1 سیکنڈ لگائے بغیر اس کے روم سے باہر نکل گئی. اریش نے روم کا دروازہ دوبارہ بند کیا. ہانی بیڈ کے نیچے سے باہر آ جاؤ، آپ کی مما چلی گئی ہیں. اریش جب بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھا رہا تھا تب اس نے ہانی کو بیڈ کے نیچے چھپا ہوا دیکھ لیا تھا اور مشل کا اپنے روم میں آنے کا مقصد بھی سمجھ گیا تھا. ہانی کی مما کو آپ اپنے روم سے جانے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ ہانی بیڈ سے نکلتے ہوئے اریش سے پوچھنے لگا. لو جی، اب مما کے بیٹے کو وضاحتیں دو، اریش نے دل میں سوچا. کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ہانی کی مما سے باتیں کروں. اریش نے ہانی کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے سچی بات بتائی. ہانی کی ماما پیاری بھی تو بہت ہیں، آپ کو ہانی کی ماما اچھی لگتی ہیں؟ ہانی نے معصومیت سے سوال کیا. اریش نے اس کی بات سن کر غور سے ہانی کو دیکھا اور مسکرایا. جی مجھے ہانی کی ماما پسند ہے، مگر ان سے بھی زیادہ مجھے ہانی اچھا لگتا ہے. اریش نے ہانی کو گدگداتے ہوئے کہا تو ہانی زور سے ہنسنے لگا. پتہ ہے ہانی کی ماما کو پاستا بہت مزے کا بنانا آتا ہے، اور ہانی کی مما کو بہت ساری سٹوریز بھی آتی ہیں. ہانی کی مما ہانی کو اپنے اسکول بھی لے کر جائے گی. ویسے اگر آپ کو ہانی اچھا لگتا ہے تو آپ ہانی کو اپنی کار میں بٹھا کر آئس کریم کھلا سکتے ہیں. ہانی نے فخریہ مما کی خصوصیات بیان کر کے آخر میں اپنے مطلب کی بات کی، جس پر اریش مسکرایا. اوکے، ایسا کرو مما سے پرمیشن لے کر آؤ، پھر ہانی اور انکل کار میں ڈھیر سارا گھومیں گے بھی اور آئس کریم بھی کھائیں گے. آفس سے آنے کے بعد اریش اکثر اپنے آفس کے کام میں لیپ ٹاپ میں بزی رہتا، مگر آج اس کا بھی دل چاہا کہ وہ اپنی بور روٹین سے ہٹ کر اس معصوم سے بچے کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرے. ہانی مما سے پوچھ کر ابھی آیا. ہانی بھاگتا ہوا روم سے گیا اور اریش اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا. آج صبح تابی کی آنکھ دیر سے کھلی. امپورٹنٹ لیکچر ہونے کی وجہ سے وہ آج کی کلاس مس بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سستی کو بائے بائے کہہ کر وہ یونیورسٹی کے لیے جلدی جلدی تیار ہونے لگی. موبائل اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی تو موبائل پر 7 مسڈ کالز پرائیویٹ نمبر سے شو ہو رہی تھیں. ٹائم دے کر اندازہ ہوا وہ کال رات کے 12 بجے کے بعد آئی تھی. کال کرنے والے پر لعنت بھیج کر اس نے موبائل اپنے بیگ میں ڈالا اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر روم سے باہر نکلی. سامنے سے مزمل آتا ہوا دکھائی دیا جو اس کے دلائے ہوئے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھا، بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے، کلین شیو. تابی اس کو دیکھ کر مسکرا دی. ضرورت ہے رشتہ میں اگر تمہاری تصویر دی جائے تو لائن لگ جائے گی رشتوں کی. تابی نے آنکھوں میں ستائش لیے ہوئے مسکرا کر بولا. یہ تعریف تھی یا مذاق؟ مزمل نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش وہ دیکھ چکا تھا. تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ تابی نے اس سے سوال کیا. تو یعنی آپ میری تعریف کر رہی ہیں؟ مزمل نے تابی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. کافی سمجھدار ہو، تابی نے مسکراتے ہوئے کہا. میرے خیال میں آپ کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے میڈم. چلیے یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، مزمل سنجیدگی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا. میرے خیال میں آپ کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، مزمل نے کار کے پاس آ کر پیچھے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا. اور مجھے کیوں ایسا کرنا چاہیے؟ تابین نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا. تاکہ ہم دونوں کی حیثیت میں فرق واضح رہے. اپنی طرف سے مزمل نے اسے ایک جملے میں تابی کو بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا اور شاید تابی سمجھ بھی گئی. تبھی اس نے مزمل کو غصے سے دیکھا اور گاڑی کے دروازے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کا دروازہ بند کیا اور جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر فرنٹ ڈور کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جس پر مزمل تعصب سے سر ہلاتا ہوا رہ گیا. یعنی اس کا سمجھانا بیکار تھا. مزمل نے کار میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی. راستے میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی. یونیورسٹی آنے پر مزمل نے کار روکی. صرف چند منٹ کا کھیل ہوتا ہے، چند منٹ میں حیثیت بھی بدل سکتی ہے اور رشتہ بھی، اور محبت ہونے کے لیے تو ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے. تعبیر اس کو بول کر گاڑی سے اتر گئی اور مزمل حیرانگی سے اس کو دور جاتا دیکھتا رہا. ارتضیٰ کھانا لے کر آؤں؟ مریم نے ارتضیٰ سے پوچھا. وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا. نہیں مما، خاص بھوک نہیں لگی، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ کھول کر مصروف ہو گیا. جس دن اسرار اس کے گھر سے دعا کو لے کر گیا تھا اس دن سے ارتضیٰ نے طے کر لیا تھا وہ اپنی سنو وائٹ ان انکل سے واپس لے آئے گا.
وہ بڑا ہوا، کافی وقت گزرا، مگر اسے دعا کا پتہ نہیں چل سکا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس جاب کا اپنے لیے انتخاب کیا تو زندگی کو نیا مقصد ملا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ بن کر اس نے پچھلے 2 اسائنمنٹ مہارت سے پورے کیے، مگر دل کے کونے میں ایک خلش شبی بھی باقی تھی۔ جب کرنل فراز نے اس کے سامنے وحاد صدیقی کا کیس رکھا، جو کہ دنیا والوں کی نظر میں ایک شریف انسان تھا، مگر اندر سے اس کا شمار ضمیر فروش انسانوں کی فہرست میں ہوتا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وحاد صدیقی اسلحے کا کاروبار کرتا اور غیر قانونی طور پر باہر ممالک میں اسلحہ فروخت کرتا۔ جب ارتضیٰ نے وہ فائل پر وحاد صدیقی کی تصویر دیکھی تو اس کو ایک لمحہ نہیں لگا وحاد صدیقی کو پہچاننے میں۔ وہ اس شکل کو کیسے بھول سکتا تھا جو کہ ارتضیٰ سے اس کی سنو وائٹ چھین کر لے گیا تھا۔ جب ارتضیٰ نے اس کیس کو پوری طرح اسٹڈی کیا تو ساری کڑیاں خود بخود جڑ گئیں۔ اسرار نامی قیدی جو کہ 18 سال پہلے جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اچانک کہاں روپوش ہو گیا، کبھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ یقیناً وہ اپنا اور دعا کا نام اور شناخت بدل کر امریکہ شفٹ ہو گیا تھا۔ 4 سال پہلے امریکہ سے وحاد صدیقی اپنی اکلوتی بیٹی تعبیر صدیقی کے ساتھ پاکستان شفٹ ہوا۔ ارتضیٰ کو یقین نہیں آیا کہ جس کی اتنے سالوں سے تلاش تھی وہ اس کے سامنے یوں اچانک آ جائے گی۔ جو اس کو ڈیٹیلز دی گئی تھی اس کے مطابق وحاد صدیقی اسلحہ اپنے گھر میں ہی کسی خفیہ جگہ پر رکھتا تھا اور وہ معلوم کرنے کے لیے ارتضیٰ کو اس کے گھر جانا تھا، مگر وہ یہ کام صرف رات میں ہی کر سکتا تھا، اس لیے گھر میں موجود کل کیمروں کی تعداد اور لوکیشن نوٹ کر کے انہیں 20 منٹ کے لیے ڈی ایکٹیویٹ کیا اور اس رات وہ وحاد صدیقی کے گھر پہنچا۔ ایک کمرے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ واپس جانے کے لیے روم سے نکلا، مگر دل میں خواہش جاگی کہ ایک نظر اپنی سنو وائٹ کو دیکھے کہ وہ کیسی ہے۔ اپنے دل کی خواہش کا احترام کرتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا تعبیر کے کمرے میں پہنچا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب اس نے تعبیر کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا ایک پل کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی ہیں کہ اتنے سالوں بعد وہ اپنی سنو وائٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی دکھتی تھی جیسی بچپن میں تھی، اس کی سنو وائٹ۔ جب تابی نے اس کے چہرے پر موجود ماسک اتارنا چاہا تب ارتضیٰ نے فیصلہ کیا جب تک اس کا مشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ تعبیر یا وحاد صدیقی کے سامنے نہ تو آئے گا نہ اپنی شناخت ظاہر کرے گا۔ مگر وہ اس دن تعبیر کو یہ باور کرانا نہیں بھولا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ ہفتے بعد جب وہ وحاد صدیقی کے گھر دوبارہ آیا تو تعبیر کے ڈریسر پر اس کی لپسٹک سے "You are mine" لکھ کر گیا تاکہ تعبیر کی یادداشت میں یہ بات اچھی طرح محفوظ رہے، مگر شاید وہ یہ بات بھول چکی تھی یا پھر اس نے ارتضیٰ کو سیریس نہیں لیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ 2 دن سے تعبیر کو مزمل کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اسے تعبیر پر غصہ آ رہا تھا، وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ صرف اسی کی ہے، پھر بھی وہ کیسے کسی دوسرے کے ساتھ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ہنس ہنس کر شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ اس کو خبر ملی تھی کہ وہ آج رات وحاد صدیقی کو شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارتضیٰ نے آج رات وحاد صدیقی کے گھر جانے کا پلان بنایا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ آج رات روبرو مکمل ہوش و حواس میں اچھی طرح وہ تعبیر کو اپنے انداز میں سمجھائے گا، بلکہ اس کے ہوش و حواس بھی مکمل ٹھکانے لگائے گا۔ رات کا پہر تھا جب ارتضیٰ وحاد صدیقی کے گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گھر میں موجود اس کمرے میں داخل ہوا جو کہ سب سے کونے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں کافی ساری بکس ترتیب دے کر شیلف میں رکھی گئی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس کمرے کو لائبریری کی شکل دی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں بچھا ہوا رگ کو ہٹا کر اس نے یقین کیا کہ یہاں کوئی تہہ خانہ نہیں۔ پھر اس نے دیواروں کو چھو کر محسوس کیا، سب سے آخری والی دیوار کا تھوڑا حصہ جس پر دیوار کی طرح رنگ کر کے دیوار کی ہی شکل بھی دی تھی۔ آہستہ آہستہ دبا کر اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی دروازہ ہے جس کے پیچھے کوئی کمرہ وغیرہ ہوگا، مگر یہ کھلے گا کیسے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نظر برابر دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی، ذہن میں کچھ کلک کیا، دیوار سے پینٹنگ ہٹائی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ دیوار میں نصب بٹن کو اس نے دبایا، دیوار کھل گئی اور اس میں اندر جانے کا خوف یہ راستہ نمودار ہوا۔ ارتضیٰ پسٹل ہاتھ میں لے کر دیوار تک پہنچا تو ایک پتلی سی گلی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ گلی کے اندر داخل ہوا۔ گلی کے اختتام پر ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں چاروں طرف لکڑی کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور بیچ میں ایک بڑا سا ٹیبل کمرے میں موجود تھا۔
پورے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا تو کمرے میں قدم رکھا، ایک ایک کر کے ساری پیٹیاں چیک کی، توقع کے مطابق ساری ہی ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ بہت آسانی سے وہ پولیس کو انفارم کر کے وہاں پر ریڈ دلوا سکتا تھا، مگر اس نے کچھ اور سوچا ہوا تھا، اس لیے ٹیبل کے نیچے ایک منی مائکرو فون لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ لائبریری میں واپس آ کر اس نے پینٹنگ ویسی ہی لگائی اور کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیوں کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، کیوں نہ اپنی سنو وائٹ کو بھی ملاقات کا شرف بخش دیا جائے۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے اپنا موبائل نکال کر ایک کال ملائی اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تعبیر بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہارر مووی دیکھ رہی تھی، مگر اب اسے ہلکی ہلکی نیند آنے لگی۔ دماغ بھٹک کر مزمل کی طرف چلا گیا۔ جب سے مزمل نے اس کو بچانے کے لیے اپنے اوپر گولی کھائی تھی تابی کو، تو اس نے بچا لیا، مگر تابی اپنا دل نہیں بچا پائی تھی، جو بری طرح اسے خود سے بغاوت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ بار بار دماغ اس اجنبی کی طرف جاتا تو تابی کو لگا وقتی طور پر وہ مزمل کے لیے ایسی فیلنگ رکھ رہی ہے۔ ظاہری سی باتیں، اس نے جان بچائی تھی، مگر ہفتے بعد جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اب نہ اس کے دماغ سے نکلنے والا ہے اور نہ ہی دل سے، تب اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہاتھ صدیقی سے اس اسپتال کا پتہ پوچھے کہ جہاں وہ ایڈمٹ ہے۔ مگر دوسرے دن ہی اسے خود اپنے گھر میں روبرو دیکھ کر تابی کو پختہ یقین ہو گیا، تقدیر بھی اس کو مزمل سے ملانا چاہتی ہے۔ تو مسٹر باڈی گارڈ، تمہاری یہ میڈم تم پر اپنے پیار کا جادو چلا ہی دے گی۔ تعبیر نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ویسے ہی کمرے کی لائٹ بند ہوئی۔ یہ لائٹ کیسے بند ہو گئی؟ تابی بیڈ سے اٹھی۔ اچانک کمرے میں اندھیرا ہونے سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیوار پر ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ کو ٹٹولا تو اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ کون ہے؟ کھڑکی سے اندر آتی چاند کی روشنی کمرے کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ تابی کو کمرے کے اندر آنے والا شخص دکھائی نہیں دیا، البتہ کمرے میں کوئی دوسرا موجود تھا، اس کی موجودگی کا احساس وہ کر سکتی تھی۔ تابی نے اندازے سے اپنے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے تاکہ موبائل اٹھا کر ٹارچ آن کر سکے، مگر اس سے پہلے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا، کسی نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! تابی کا دل بری طرح دہل گیا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلاتی ہوئی چیخ کر بولی۔ ارتضیٰ نے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا۔ تابی خوف کے مارے بیڈ کی دوسری سائڈ سے اترنے لگی۔ ارتضیٰ نے اس کا ارادہ بھانپ کر تابی کے دونوں پاؤں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تابی نے مضبوطی سے بیڈ شیٹ پکڑی۔ ارتضیٰ کے اپنی طرف کھینچنے پر وہ بیڈ شیٹ سمیت کھینچتی ہوئی ارتضیٰ کی طرف آئی۔ نہیں، کون ہو تم؟ ارتضیٰ اسے اپنی طرف کھینچ کر اس پر جھک چکا تھا۔ تابی کے دونوں ہاتھ ارتضیٰ کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تابی کے پاؤں کو اس نے اپنے پیر سے قابو میں کیا ہوا تھا۔ یہی بتانے آیا ہوں کون ہوں میں۔ ارتضیٰ، تعبیر کا ارتضیٰ۔ تابی اس کی آواز اچھی طرح پہچان گئی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ آئندہ میری کال کو یا مجھے اگنور کرنے کی ہرگز غلطی مت کرنا، اور اپنے اس نئے باڈی گارڈ سے دور رہو۔ بتایا تھا نا تمہیں کہ تم میری ہو، سمجھ میں نہیں آیا تمہیں؟ ارتضیٰ تابی کے اوپر جھکا ہوا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ خوف کے مارے تابی کا خون خشک ہونے لگا، اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھیں۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ فرار کے راستے بند ہونے کی وجہ سے مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے تابی روتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب سب کچھ چھوڑ کر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ وہ کہتا ہوا تابی کی گردن پر جھکا۔ ارتضیٰ کے ہونٹوں نے تابی کی گردن کو چھوا ہی تھا۔ تابی کو اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کے لمس اور بڑی ہوئی شیپ کی چبھن کا احساس مزید خوفزدہ کر گیا۔ مزمل، مزمل! تعبیر زور زور سے چیخنے لگی۔ ارتضیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور تعبیر کے چہرے کے قریب لایا۔ کیا بولا؟ پھر سے بولو ذرا! ارتضیٰ نے غراتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھوں کی گرفت تابی کی کلائیوں پر اور بھی سخت کر دی۔ سوری، پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، تعبیر نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کو روتا ہوا خوفزدہ دیکھ کر ارتضیٰ تابی کے ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مقصد اسے سمجھانا تھا اور وہ اسے اچھی طرح سمجھا چکا تھا۔ آئندہ کے لیے احتیاط برتنا، ورنہ میں احتیاط ہرگز نہیں کروں گا۔ تابی کو مزید دھمکاتا ہوا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ تابی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھے، وہ خوفزدہ سی ہو کر بیڈ پر لیٹی رہی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد جب اسے محسوس ہوا جیسے وہاں مزمل کی آواز آئی ہو، ویسے ہی لائٹ کی روشنی سے پورا کمرہ نہا گیا۔ میڈم،
مزمل نے دوبارہ پکارا۔ تابی بیڈ سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ مزمل سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ رہا تھا، تب تابی اسے نائٹ ڈریس میں روتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نظر آئی۔ وہ مزمل کے سینے پر سر ٹکا کر زور زور سے رونے لگی۔ میڈم، کیا ہوا آپ کو؟ تابی کو اس طرح روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ تم وہاں پر کیوں نہیں تھے مزمل؟ وہ آج پھر آیا تھا میرے روم میں۔ تابی نے رونے کے درمیان مزمل سے کہا۔ کون آیا تھا آپ کے روم میں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مزمل نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ اس نے میرے ساتھ، تابی روتے ہوئے ادھورا جملہ بولا تو مزمل نے اس کو کندھوں سے تھام کر اسے اپنے سے الگ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے تابی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے دھمکایا، مجھے خوفزدہ کیا، میں بہت ڈر گئی تھی مزمل۔ تابی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اپنی گردن پر کسی دوسرے کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مزمل کی نظر تابی کی سرخ کلائیوں پر پڑی جس پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ میڈم، یہاں بیٹھیے۔ مزمل نے تابی کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود وہاں سے جانے لگا تو تابی نے اس کا ہاتھ تھام لیا جیسے اسے ڈر ہو وہ کہیں جا رہا ہو۔ کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں۔ تابی کو خوف زدہ دیکھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر وہ نرمی سے بولا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ ڈسپینسر سے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور اپنی پاکٹ سے ایک شیشی نکال کر اس میں سے 2 گولیاں پانی میں ڈالیں۔ گولیاں پانی میں تحلیل ہوئیں تو وہ کچن سے نکلا اور تابی کے پاس آیا۔ یہ لیجئے، پانی پی لیں۔ مزمل نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ تابی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر پانی پینے لگی۔ مزمل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مزمل نے گلاس اٹھایا۔ تھوڑا اور پیے میڈم۔ مزمل بولتا ہوا گلاس اس کے لبوں تک لے گیا اور خود اسے پانی پلانے لگا۔ کہیں وہ دوبارہ 2 گھونٹ پی کر واپس نہ رکھ دے۔ مزمل کے ہاتھوں سے پانی پیتے ہوئے تابی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ مزمل کی نگاہیں بھی تابی پر تھیں۔ آدھے سے زیادہ گلاس پانی پینے کے بعد تابی نے اپنا منہ پیچھے کیا۔ اب بتائیے کیا ہوا تھا؟ مزمل نے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور وہ میرے روم میں آیا۔ تابیر دوبارہ بولی۔ کون؟ مزمل نے اس کا جملہ کاٹا۔ میں نہیں جانتی وہ کون ہے، وہ مجھے کال کرتا ہے اور کہتا ہے۔ تابیر رکی۔ کیا کہتا ہے؟ مزمل نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے یو آر مائن۔ تابی نے نیچی نظر کر کے اسے بتایا تو مزمل اس کو دیکھتا رہا۔ یعنی وہ جو بھی کوئی ہے آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کو اپنا مانتا ہے؟ مزمل نے تابی سے کہا۔ مگر میں نہ ہی تو اسے پسند کرتی ہوں اور نہ ہی اپنا مانتی ہوں، تابی نے سنجیدگی سے مزمل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جبکہ پیار کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے، خوش نصیب ہیں آپ جو آپ کو اتنا پیار کرنے والا ملا۔ مزمل نے تابی کو جتاتے ہوئے کہا تو تابی صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم بھی تو خوش نصیب ہو، خوش نصیبی تمہارے دروازے پر بھی تو کھڑی دستک دے رہی ہے، کھول دو اپنے دل کے دروازے، تابی نے مزمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں آپ کو اپنے بیڈ روم میں جا کر سو جانا چاہیے، مزمل تابی کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ بس اتنی ویلیو ہے میری تمہاری نظر میں؟ تابی نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ ویلیو کی بات نہیں کر رہی، آپ مزمل سوچ تک بھی نہیں جا سکتی، مگر مزمل اپنی اوقات اور حدود سے واقف ہے۔ پلیز میڈم، رات کافی ہوگی، آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں۔ مزمل نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اکیلے اپنے بیڈ روم میں ڈر لگے گا۔ تابی ایک دفعہ پھر اکیلے بیڈ روم میں جانے کا سوچ کر اس سے کہنے لگی۔ اب کوئی بھی آپ کے بیڈ روم میں نہیں آئے گا، میں یہیں موجود ہوں، آپ بے خوف ہو کر سو جائیں۔ مزمل نے دوبارہ اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر اس کو اطمینان دلایا۔ نہیں، بابا گھر پر نہیں ہے، میں اکیلے بیڈ روم میں نہیں جانے والی، تم میرے ساتھ چلو پلیز، تابیر نے اپنے آپ سے الجھتے ہوئے مزمل سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میرے ساتھ ڈر نہیں لگے گا ایک نامحرم کو اپنے بیڈ روم میں لے جانے کے لیے؟ مزمل نے حیرت سے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ نامحرم میرا نگہبان ہے، تمہاری ذات سے مجھے کبھی کوئی خطرہ نہیں، تمہارے ساتھ میں اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتی ہوں، تابی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اتنا اعتبار ہے آپ کو مزمل پر؟ مزمل نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اعتبار بھی ہے اور پیار بھی، تابی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں جب کہ آپ؟ مزمل نے گھور کر اس کو دیکھا اور اپنے آپ کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ کیوں، تمہیں پیار نہیں ہے مجھ سے؟
تعبیر نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کمرے میں جائیں آپ، نگاہیں پھیرتے ہوئے مزمل نے کہا۔ جواب تو پہلے، تعبیر نے اس کا گریبان جھنجھوڑا۔ نہیں ہے پیار، آپ کو کس نے کہا ہے کہ مجھے آپ سے پیار ہے؟ مزمل نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ پیار نہیں ہے کیا؟ ہر ایک کے لیے یوں ہی گولی کھا لیتے ہو؟ بولو، جو تم منہ سے نہیں بولتے وہ تمہاری آنکھیں صاف بولتی ہیں، ابھی سے نہیں پہلے دن سے۔ مزمل، میرے پاس بابا کے علاوہ دوسرا کوئی رشتہ نہیں جو کہ میرا اپنا ہو، جس سے میں اپنی ہر بات، ہر خوشی غم شیئر کر سکوں۔ پلیز میرے ساتھ ایسے مت کرو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی تابی کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ بات کرتے ہوئے نیچے گرتی، مزمل نے اس کو تھام لیا۔ شاید گولیوں کا اثر ہو گیا ہے، مزمل نے سوچا اور اسے باہوں میں اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تابی کو اس کے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹایا، چہرے پر آئے ہوئے بال اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ تابی کا ہاتھ تھام کر اس کی کلائی پر موجود نشانات پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا جو کہ اب مدھم پڑ گئے تھے۔ سوری میڈم، مگر اس وقت آپ کو سکون کی نیند لینا ضروری ہے تاکہ میں اپنا کام سکون سے کر سکوں، مزمل تابی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے سینے تک کمفرٹر اڑا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور پاکٹ سے موبائل نکال کر ستار میمن کا نمبر ملانے لگا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ نیچے ہال میں آیا۔ ہال میں موجود لائبریری کا رخ کیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پینٹنگ کو نیچے رکھتا ہوا وہاں موجود مخصوص بٹن دبایا تو خفیہ دیوار نما دروازہ کھل گیا۔ مزمل کا موبائل بجنے لگا۔ سائیں، میرے آدمی پہنچ گئے ہیں، 2 ٹرک میں اپنی نگرانی میں مال لوڈ کراؤ، تمہیں تمہارا انعام صبح مل جائے گا۔ ستار میمن کی آواز ابھری۔ جو حکم۔ کال کاٹتا ہوا وہ پتلی سی گلی طے کر کے گودام میں آیا جہاں تعداد میں پیٹیاں موجود تھیں۔ گودام میں موجود ایک دروازہ جو کہ گھر سے باہر کھلتا تھا۔ مزمل نے دروازہ کھولا تو وہاں پہ 2 ٹرک موجود تھے۔ مزمل کا اشارہ پا کر ان میں سے آدمی نکلے اور پیٹیوں میں موجود اسلحہ ٹرک میں رکھنے لگے۔ احتیاط سے رکھو اور جلدی ہاتھ چلاؤ، مزمل نے کلائی پر بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھ کر کہا، کیونکہ 1 گھنٹے بعد شفٹ چینج ہو جاتی اور گھر کے گیٹ پر دوسرے چوکیدار آتا جو کہ وحاد صدیقی کا خاص وفادار تھا اور مزمل نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کوئی کسی قسم کا شک کرے۔ اس نے جلدی سے ان دونوں کو وہاں سے فارغ کیا۔ کام مکمل کر کے وہ پینٹنگ سیٹ کرتا ہوا لائبریری سے نکلا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا تابی کے روم میں آیا جہاں تابی گہری نیند میں بے خبر سو رہی تھی۔ رات کا پہر ہے، حسن ایسا کہ چونکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور جب وہ آپ کی توجہ کا طالب ہو، ہوش و خروش سے بیگانہ، شیطان تو پھر آ ہی جاتا ہے۔ کیا کیا جائے پھر؟ مزمل نے کمفرٹر تابی کے اوپر سے ہٹا کے اس کے سراپے پر بھرپور نظر ڈال کر خود سے سوال کیا۔ تابی کے چہرے پر انگلیاں پھیرتا وہ تھوڑی تک لایا، تھوڑی کے نیچے انگلی ٹکا کر اس کا چہرہ اوپر کیا، اپنے ہونٹ تابی کے ہونٹوں کے قریب لا کر پورے استحقاق سے مہر ثبت کی۔ تھوڑی سی انگلی ہٹا کر وہ اپنی شہادت کی انگلی گردن تک لایا، گردن سے نیچے اس کی شرٹ میں انگلی اٹکا دی۔ تمہاری ذات سے مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، تمہارے ساتھ میں اپنا آپ محفوظ فیل کرتی ہوں۔ تابی کی آواز مزمل کے کانوں میں ابھری۔ مزمل نے تابی کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ یہ وہ جملے تھے جو اس نے چند گھنٹے پہلے تعبیر نے اپنے ہوش و حواس میں اس سے کہے تھے۔ بہت نادان ہیں آپ میڈم، غلط جگہ محبت کر کے برا پھنسایا، خود کو اتنی محبت کر لی، وہ بھی بغیر جانے کہ مزمل ہے کون۔ آپ کی اس نادانی کی سزا آپ کو ملے گی ضرور، مگر آج نہیں، پھر کبھی صحیح۔ آج کے لیے معاف کیا مزمل نے آپ کو، وہ تابی سے کہتا ہوا اٹھا۔ تابی کو دوبارہ کمفرٹر اڑایا، کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے میں موجود صوفے پر لیٹ گیا۔ نظر بھٹک بھٹک کر تعبیر کے اوپر جا رہی تھی۔ لمبا سانس کھینچتا ہوا اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔